السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اور رمضان کیسے جا رہے ہیں سب کے؟ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، ویڈیوز بناتی ہوں، بات کرتی ہوں، میسیجز بھی دیتی ہوں، تو آپ لوگ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں سلسلہ شروع کروں اس طرح سے کہ بہت ساری میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں اور بھائی ہیں سارے، تو یہ آپ لوگ بحیثیت شیف جو ہے وہ میرے پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے، اور پھر بہت ساری پرابلمس بھی آپ لوگ بہت یعنی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اب جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں، ظاہر بات ہے ہم سب کے مسائل تقریباً کسی کا کچھ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ بچوں کے مسئلے ہیں، کسی کے ساتھ بزرگوں کے مسئلے ہیں، کسی کے ساتھ بڑوں کے مسئلے ہیں، کہیں میاں بیوی کے مسئلے ہیں، کہیں پڑوسیوں کے مسئلے ہیں، کہیں پہ تعلیمی نظام سے بہت ساری چیزیں۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ میں کبھی کسی کے ساتھ، اب وہ میری عادت بھی اس طرح کی ہے کہ میں بات بھی کر لیتی ہوں اور سن بھی لیتی ہوں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب کوئی اپنا مسئلہ بتا رہا ہو یا بتا رہی ہو اور میں اس سے کہوں کہ نہیں جی سوری، میں اس سے کہتی ہوں، میں آپ لوگ جتنے لوگ مجھ سے ان باکس سے بات کرتے ہیں، میں سب کو یہ جواب دیتی ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا صحیح ہے، آپ اگر میں نہیں بھی اٹینڈ کروں آپ کا میسیج تو آپ یہاں اپنا میسیج چھوڑ دیں نا، اور جب میں آن لائن ہوں گی یا جب میں کام سے فارغ ہوں گی تو میں ضرور دیکھوں گی۔ خیر وہ سلسلہ تو کئی دنوں سے چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے جب سے، لیکن اب یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ اب بہت سارے مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ بہت سارے مسئلے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً سارے گھروں میں ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں کسی سے بات کر رہی ہوتی ہوں، پتہ چلتا ہے کہ دوسری کوئی اور ہے، ان کا بھی ویسے ہی مسئلہ ہے، چھوٹے بچوں کے مسائل ہیں، نیو بورنس کے مسائل ہیں، چھوٹے بچوں کے مسائل ہیں، اور تقریباً سب کے ایک جیسے ہی ہیں۔ اب میں فرداً سب کو جواب دیتی ہوں، بہتوں کو نہیں بھی دے پاتی ہوں، سمجھا بھی نہیں پاتی ہوں، یعنی ایڈوائس ہوتی ہیں۔ اب کوئی مجھ سے کہتا ہے یہ ریسیپی بتا دیں، کوئی کہتے ہیں کہ کوئی کہتی ہے کہ بھائی یہ بتا دیں، میرے بچے کے ساتھ یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے۔ میں اپنی سمجھ کے، اپنے تجربے کے، اپنی نالج کے حساب سے سب کو بتاتی رہتی ہوں۔ اب لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے جو مسئلے یعنی ایسے لگیں گے نا کہ جو سب کے گھروں میں ہیں یا بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، وہ میں سب کے سامنے لاؤں گی کسی کا نام لیے بغیر، اور کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب میں اس حوالے سے کوئی بات کروں، کچھ اپنا سجیشن دوں، تو اس سے اور کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے، ہے نا؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا سب کا ہی مسئلے حل ہو جائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھائی تھی اس طرح سے، اس طرح سے۔ اور وہی بات ہے کہ جب آپ مشورہ کرتے ہیں کسی سے تو مشورہ کر لینا بہتر ہوتا ہے، تو جب آپ لوگ مجھ سے کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور اب بہت ساری چیزیں میں ایسی دیکھتی ہوں کہ میں ایک کو ایک بات سمجھا رہی ہوں، پتہ چلتا ہے دوسری بھی کوئی بات لے کے آ گئی، اب دو سے ان باکس میں بات ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے، اس پہ ہو رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، جو مسئلہ مجھے ایسا لگے گا نا کہ یہ دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بہت زیادہ کامن ہے، میں نے اور جگہوں پہ بھی سنا اس کے بارے میں، تو میں اس کو یہاں سب کے سامنے لے کر آؤں گی، ٹھیک ہے؟ کسی کا نام لیے بغیر۔ آپ یہ مت سمجھے گا کہ آپ نے مجھے کوئی اپنا مسئلہ بتایا تو اب شہر جو ہے وہ سب کے سامنے بتا دیں گی ہمارا نام اور شہر، نہیں، نام شہر وغیرہ کچھ نہیں بتاؤں گی، ہاں اس کے حوالے سے ضرور بات کروں گی۔ اور اسی سلسلے میں آج پہلا جو مسئلہ میرے سامنے ابھی مجھے ایک ریسیو ہوا تھوڑی دیر پہلے، اور اس سے میں نے سوچا کہ چلو میں سب سے بات کرتی ہوں۔ مسئلہ کچھ اس طرح سے کہ ایک میری بہن ہے اور ان کے شادی شدہ ماشاء اللہ زندگی ہے، ماشاء اللہ ان کے بچے ہیں، شوہر ہے، لیکن ان کے شوہر اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے شوہر میرے ہم مزاج نہیں ہیں، ہم خیال نہیں ہیں، میں بہت دوسرے شوق مزاج کی ہوں، وہ بہت خاموش طبیعت ہیں، اور وہ نہ مجھے سالگرہ پہ کوئی گفٹ دیتے ہیں، نہ کوئی پھول دیتے ہیں، نہ وہ کہیں باہر آؤٹنگ پہ لے کے جاتے ہیں۔ میں اتنے سالوں میں 20 سال میری شادی کو ہو گئے اور میں صرف ایک دفعہ ہی کراچی سے باہر گئی ہوں، اور میں بہت بیزار آ گئی ہوں، بہت بور ہو گئی ہوں۔ میں نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ بھائی مجھے کبھی کوئی تحفہ دیا کریں، کبھی میری مجھ سے کوئی باتیں کیا کریں بیٹھ کے، لیکن وہ اتنے خاموش طبیعت کے انسان ہے کہ وہ زیادہ باتیں ان سے ہوتی نہیں ہیں۔ تو اور لیکن اب ایسا ہوا کہ 20 سال بعد میرے ایک یونیورسٹی کے کلاس فیلو نے مجھ سے بات کی، مجھے ڈھونڈا، اور اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ میرا زیادہ خیال رکھتا ہے، ہم مزاج ہے میرے، اور جو ہے وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ ویسے ہی انسان ہے کہ جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ اب اچھا ہوا یہ کہ ان کے میاں بھی جو ہیں
اب یہ جو سب لاک ڈاؤن ہوا اور یہ سب کچھ ہوا تو اس میں ان کے میاں بھی جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی میرے میاں بھی بے روزگار ہو گئے پچھلے 3 سال سے، اور میں تو 2 سال سے سوری، اور میں تو بہت پریشان ہوں، میں نوکری بھی کروں، میں گھر بھی چلاؤں، اور گھر پہ میرے ہم مزاج بھی کوئی نہ ہو، تو سیر بتائیں میں کیا کروں، میں کس طرح، میں کب تک اپنی زندگی ایسی گزاروں۔ بہت دیر تک تو مجھے ان کا مسئلہ پڑھ کے جو ہے نا، ان بہن کا، بہن میں آپ سے بھی بات کر رہی ہوں، آپ کا نام نہیں لوں گی یہاں پہ، لیکن میری بہن ایک بات یہ بتائیں کہ بعض اوقات زندگی ہمیں اتنا کچھ دے دیتی ہے نا، اتنا کچھ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حق تھا، یا بڑی نارمل سی بات ہے، بڑی نارمل سی بات ہے شادی ہو جانا، یا بڑی نارمل سی بات ہے شریف مرد کا مل جانا، یا بڑی نارمل سی بات ہے خاموش مزاج کے شوہر کا مل جانا، یا بڑی نارمل سی بات ہے شوہر کا نوکری کی اجازت دے دینا، بڑی نارمل سی بات ہے ہر چیز، بچے ہو جانا ہے نا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بہن ہر چیز اتنی نارمل نہیں ہوتی، ہمارے یہ مسئلے میں مجھے بہت سارے گھروں کی جھلک نظر آئی، مجھے ایسا لگا کہ بہت سارے گھروں میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، بہت سارے گھروں میں مرد بے روزگار ہوئے ہیں، بہت سارے گھروں میں میاں بیوی ہم مزاج ہوتے، ڈیورس کا ریٹ انتہا سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ برداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہم جس زندگی کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ یہ بڑی نارمل ہے اور یہ تو ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی کے انتظارے بیٹھی ہیں، آج بھی کتنے لڑکے ایسے ہیں کہ جن کی بیوی ان کی پسند کی نہیں ہے، لیکن وہ صبر شکر کے ساتھ، بہت سے مرد ہیں جو گزارا کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خاموش طبع نہیں ہیں، اور ان کی بیویاں کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں کہ اللہ ہمارا شوہر کسی طرح چپ ہو، زہریلی باتیں کرنا بند کرے، طنز کرنا بند کرے، تو ہم اپنی زندگی سکون سے جئیں۔ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر خاموش مزاج کا ہے اور آپ سے لڑتا جھگڑتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو شادی کی سالگرہ پہ اگر تحفہ نہیں دیتا تو بدلے میں آپ سے پلٹ کے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے، یعنی وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میری یہ خدمت کرو، یہ خدمت کرو، وہ صبح سے گیا شام کو آتا ہے، نوکری کرتا ہے، پیسے آپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، آپ گھر چلا رہی ہیں، 20 سال ہو گئے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ یہ پتہ ہے صرف سراب ہے، صرف دھوکہ ہے۔ جو اگر میری کوئی اور بہن بھی اس طرح کی کسی دھوکے میں ہے کہ فلانا میرا کزن میرا زیادہ ہم مزاج ہے، اور فلانا میرا دوست میرا زیادہ ہم مزاج ہے، تو میں بہن آپ کو ایک بات بتا دوں، جو ایک شادی شدہ عورت کے اوپر ڈورے ڈالے وہ کہیں سے بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا، کہیں سے بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ اسے پتہ ہو کہ سامنے والی شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی شادی شدہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں، اچھا گھر ملا ہے، شریف انسان ملا ہے، اچھی اولاد ملی ہے۔ آپ پتہ ہے دنیا میں آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اب نارمل اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ کچھ ہو جائے لیکن ہماری اولاد ہو جائے۔ آپ کو اللہ نے اولاد دی، آپ سکون سے اپنی گھرستی بسائیں، گھر بسی بھی ہے، بسی بسائی کو مت اجاڑیں، ایک دھوکے کے پیچھے مت بھاگیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ سے یا خدا سے لڑنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ زندگی نہیں چاہیے تھی، ہمیں تو دوسری زندگی چاہیے تھی، اور ہم نہیں گزار سکتے آپ کی پسند کی زندگی، جبکہ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ میاں بہت آگے کا راستہ، یعنی ہماری پوری زندگی اللہ کے سامنے ہوتی ہے، وہ والی بھی جو ابھی ہم نے گزارنی ہے اگلے کے آگے کی زندگی، تو وہ اس کے حساب سے ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے، ہمارے لیے چیزیں چنتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا۔ تو جو کچھ آپ کو مل گیا ہے اس پہ صبر شکر کے ساتھ رہیں، اور جب اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جب اس میں کوئی ایسے کانٹے نہیں ہیں اس راستے میں، تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے راستے کے کانٹے نہ بنائیں۔ ہم اپنا آج کل میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ دیتے ہیں، 3 3 4 4 مہینے میں لوگوں کی ڈیورس ہو رہی ہیں، اور ان لوگوں کی ڈیورس ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے یعنی کئی کئی سال لو میرج کے لیے تیاریاں کی ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، شادی شدہ زندگی بہت توجہ مانگتی ہے، بہت صبر مانگتی ہے، عورت سے نہیں مرد سے بھی مانگتی ہے، اور دونوں مل کر بساتے ہیں۔ ہاں رہی بات بے روزگاری کی، تو یہ بے روزگاری وقتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت علی کے بقول کہ مرد کی فطرت کا پتہ بھری جیب میں، اور عورت کی فطرت کا پتہ خالی جیب میں چلتا ہے۔ تو جب خالی جیب ہو اور بیوی ساتھ ہو تو ہر وقت گزر جاتا ہے، تو آپ اپنی اس آزمائش سے بھی آرام سے سرخرو ہو کے نکلیں، بالکل کسی شراب کسی دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی جو اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا وہ مرد آپ کو بھی نہیں سنبھالے گا، اور کل کو اس بات کی کیا گارنٹی کہ آپ اسی کے لیے اپنا گھر برباد کر کے چلی جائیں اور وہ آپ کو نہ اپنائے، تو آپ کدھر کی رہیں گی؟ یہ بچے اور شوہر بھی آپ کو چھوڑ دیں گے اور ادھر سے بھی آپ نہیں رہیں گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا میری بہن کا، میں نے اپنی سمجھ کے لحاظ سے ان کو یہ مشورہ دیا، رپلائی دیا یہاں پر، اور امید ہے کہ میری بہن جو ہے وہ جب انہوں نے ٹرسٹ کر کے مجھ سے بات کی تو یقیناً وہ ٹرسٹ کر کے اس بات کو سمجھیں گی اور پلٹ جائیں اس راستے سے جس پہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور
کوئی غلطی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت سمجھداری کے ساتھ کہا ہے۔ تو باقی یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی۔ ابھی بس یہ کہ وضو کر کے اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ بہت، اللہ حافظ۔